یہ بتائیے گا کہ پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، اس پر بہت شد و مت کے ساتھ 2 دن تک جو ہے وہ کارروائی جاری رہی ہے، اور اب اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ساروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، سب کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور آج اسلام آباد کچہری میں جو ہے وہ ایک خودکش حملہ ہوتا ہے۔ آپ کو پاکستانی حکام کی جانب سے آنے والے سگنلز کی کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایگزیکٹلی یہ جو چیز ہو رہی ہے تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور خاص کر جو اسلام آباد تک یعنی ایکسپینشن ہو چکی ہے تو یہ ملیٹنٹ جو اٹیکس ہے، یعنی آج جو خودکش حملہ ہوا تو وہ تحریک طالبان پاکستان کی ایک سب گروپ ہے جو کہ بہت بڑا فیکشن ہے، جماعت الاحرار، تو ان کی جانب سے رسپانسبلٹی کلیم کی گئی ہے کہ یہ ہماری کارروائی ہے، لیکن اس کی کوئی ابھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے، شیورٹی نہیں آئی ہے۔ نہیں، شیورٹی میرے جو سورسز ہیں تو ان سے بات انہوں نے یعنی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، تو یہ جو ہے وہ یعنی افغانستان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے، وہ جو پاکستان گورنمنٹ بار بار وہ یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور جو افغانستان کے حکمران ہیں طالبان ان کو بھی یہ بتانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں وہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے، افغان سوائل اس میں استعمال ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں کہ فیوچر میں بھی انٹرنل جو سیکیورٹی میکینزم ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو لگ رہا ہے، جو مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یعنی ابھی تک تو جو معاملات تھے، جو حملے تھے دہشت گرد، وہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان تک محدود تھے، تو ان کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے اسلام آباد، لاہور یا باقی جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، اور اس میں یعنی ڈیفینیٹلی صرف یہ نہیں کہ تحریک طالبان پاکستان، کچھ اور دڑے ہیں پاکستانی طالبان کے، حافظ گل بہادر وغیرہ، تو ان کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے۔ ایک اور گٹھ جوڑ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں یعنی جو بلوچ عام سیپریٹسٹ BLA وغیرہ اور پاکستانی طالبان، ان کے بیچ میں بھی یعنی آپریشنل پروپیگنڈا فرنٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ کولابوریشن وغیرہ، یعنی بھارت پراکسی جو ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے، اور وہ جتنے گروپوں کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر سکتی ہے وہ اس وقت کر رہی ہے، اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستانی فورسز جو ہے وہ ان کی جانب سے بڑا کلیئر میسج آیا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں۔ یہ کہیے گا کہ ابھی حملہ یہاں ہوتا نہیں ہے، ابھی یہاں پر جو ہے وہ وانا پر اٹیک ہوتا نہیں ہے، اسلام آباد میں جو ہے وہ یہاں پر ابھی حملہ ہوتا نہیں ہے، اور حملے سے 6 گھنٹے پہلے جو ہے وہ افغانستان اور افغان جو طالبان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر اب جو ہے وہ معاملات یہ ہونے والا ہے، اور میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اندیے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے ہی کردار مشکوک ہے، تو یہ تو واضح ایگزامپلس ہیں اس کی۔ اس میں ایک چیز تو کافی آبویس ہے افغانستان کے والے سے کہ وہاں پہ جو TTP کی پریزنس ہے اور جن کی وجہ سے یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایک تو گراؤنڈ پہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو پروپیگنڈا فرنٹ پہ، یعنی خاص کر جو سوشل میڈیا پہ جس ایکسٹینسو طریقے سے، یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ افغان طالبان سے جو منسلک اکاؤنٹ ہے بلکہ انڈین اکاؤنٹ بھی، کیونکہ وہ بھی اس پورے معاملے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا بھی، اور اس پہ بھی میرے خیال میں فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں اگر معاملات خراب ہو تو اس کا جو بینیفیشری ہوگا وہ انڈیا ہوگا، تو میرے خیال میں کہ فیوچر میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، اور سوشل میڈیا کے جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ فوکس نہیں، ابھی زیادہ فوکس ہونا چاہیے آپ کے جو انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں، اس میں آپ کے جو کائنیٹکس ہیں، بارڈر سیکیورٹی ہے، یہاں پہ جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ انڈر ریسورسز بار بار، یعنی ابھی IG جو خیبر پختونخوا ہے ان کے ایک بیان سامنے آیا کہ ہمارے پاس یعنی ریسورسز کی کمی ہے، اس پہ فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ TTP کے جو لوگ ہیں یا کچھ اور فیکشن پاکستانی طالبان کے، وہ انگریز کر چکے ہیں، وہ اب اسلام آباد تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو خدا نہ خواستہ فیوچر میں وہ لاہور تک بھی جا سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو ایک روٹین کا معاملہ بن گیا وہاں پہ جو حملے ہو رہے ہیں۔ اب جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ یعنی کیڈٹ کالج وانا، میں خود کیونکہ وزیرستان سے ہوں، تو وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہاں کی سیکیورٹی بھی، اور وہاں پہ آبادی ہے، بلکہ میرے اب یہ شو میں آنے سے پہلے بھی میرے ایک دوست ہیں بڑے قریبی، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ ان سے بات کر رہے تھے، بالکل قریبی ان کا گھر ہے تو ہے وہاں پہ، تو میرے خیال میں کہ یہ جو جنگ ہے اب پوری قوم کو لڑنا ہوگی، اس کے بغیر پاکستان کے پاس اور کوئی یعنی چارہ بچا نہیں ہے، یوز آف فورس کی طرف جانا ہوگا۔ خواجہ آصف نے آج ایک ٹویٹ کی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ ویک اپ کال ہے، جو آپ نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمیں ظاہر ہے اپنا دفاع تو کرنا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اب ترکیہ کا ایک اہم وفد جو ہے، ایک اعلیٰ سطح کا وفد جس میں ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں، ان کے وزراء ہیں، وہ پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے، ایران ثالثی کی بات کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کارروائیاں اور دوسری طرف جو ہے وہ ثالثی کی کوشش، یہ دونوں کیا ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ میرے خیال میں ہونے چاہیے، ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، کانفلکٹ ریزولوشن میں یہ چیزیں رزلٹ اورینٹڈ ہوں گی۔ ہاں،
جو پچھلا پروسیس تھا میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس سے مجھے کوئی میں آپٹیمسٹک بالکل نہیں تھا, اور ان کیس اگر کوئی ایگریمنٹ کوئی ڈیل ہو بھی جاتی پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں تو ان امپلیمنٹیشن جو تھی وہ بہت مشکل تھی, کیونکہ جتنا میں سمجھتا ہوں افغان طالبان کبھی بھی TTP کو ابینڈن نہیں کریں گے, وہ ان کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں. اب آج کل ان کی ایک پراکسی بنی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف, لیکن ڈپلومیٹک ایفرٹس ہونے چاہیے, آپ کو ان کی ضرورت ہوگی فیوچر میں بھی. اگر آپ کو الائنسز ہو کاؤنٹر ٹیررزم کے یعنی فرنٹ پہ, تو اس میں ترکیہ کا کافی اہم رول ہے, سیریا کے حوالے سے, عراق کے حوالے سے ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, خاص کر جو ڈرون ٹیکنالوجی اکثر ہم ذکر سنتے ہیں. اس ڈیلیگیشن میں جو سب سے میرے لیے جو امپورٹنٹ فگر ہے وہ ابراہیم کالن ہے, جو ان کا MIT انٹیلیجنس کا جو چیف ہے. ان کی بڑی ایکسٹینسو ایک یعنی انگیجمنٹ رہی ہے سیریا میں, احمد الشرع کی جو گورنمنٹ آئی, عراق میں بھی رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کی انوالومنٹ ایک پازیٹیو اسپیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملات کو سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ جو معاملات ہیں اس کو ڈیل کرنا چاہیے. قطر کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ قطر جو ہے وہ بالکل نیوٹرل رول, وہ یہ نہیں کہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا. ہاں ترکی کی انکلینیشن زیادہ پاکستان کی جانب ہوگی, لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے نا کہ دیکھیں نا, کریڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ افغانستان کو ترکیہ نے اپنے پاس بٹھایا, کوشش کی, افغان جو طالبان حکومت ہے اس کے لوگ اعلیٰ سطحی وفود جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے, لیکن وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے, اور اگر فیصلے پر پہنچے تو لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان مسائل کی وجہ سے میرا خیال ہے کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بارڈر کے اوپر آپ کو سیز فائر جو ہے وہ پنپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے, یا پھر اگر اس طرح کے واقعات بڑھے تو جس طرح سے ہمارے وزراء کی جانب سے یہ بیانات آلریڈی آ رہے ہیں کہ اگر ایسے واقعات بڑھیں گے تو پھر امن کا جو ہے وہ خواب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے خود بھی یہ لگ رہا ہے خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفینس منسٹر جو ہیں, ان کے جو بیانات ہیں وہ آئسولیشن میں نہ دیکھی جائیں کہ وہ پرسنل ان کے یعنی خیالات ہیں. ان کے خواجہ آصف کے بیانات ان کے پرسنل مجھے نہیں لگ رہے, وزیر دفاع ہیں, ایگزیکٹلی وہ وزیر دفاع ہیں احسان, وہ نہیں, وہ کچھ ایسے الفاظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر پالیسی سٹیٹمنٹ وہ نہیں لگتا, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے یہاں پہ. حکومت کی پالیسی مجھے لگتی ہے کہ فیوچر میں کوئی بھی اگر بڑے طرز کا حملہ ہوگا, جو میری انفارمیشن ہے, تو پاکستان ریئیکٹ کرے گا. یعنی وہ افغانستان میں جا کے وہاں پہ ان کی طرف سے ایئر سٹرائکس ہو, آرٹلری شیلنگ وغیرہ ہو, تو وہ چیزیں ہوں گی. ہاں اس کے نتیجے میں پھر افغان طالبان بھی, ان کے پاس تو کنونشنل جو وارفیئر ہے اس پاکستان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے رسپانس میں یہ سوسائڈ بمبنگ, مزید پاکستانی طالبان کو سپورٹ فراہم کرنا, یہ چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے بھی تیاری وہ کرنی چاہیے, کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان عوام جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے سفر ہو رہے ہیں, تو اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے جو اہم بات ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ, اس کے بیچ میں کوارڈینیشن بالکل نہیں ہے, بہت زیادہ رفت ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے. ہم دوسرے ممالک کے ساتھ تو ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری اپنی صوبائی حکومت ہے اور صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہاں پر ہمیں فقدان نظر آتا ہے. تو احسان آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو اس وقت بھارت کی جانب سے ایک پراپر پراکسی جو ہے افغانستان کے اندر سرگرم عمل ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں, تو کیا پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل دیکھ رہے ہیں آپ فوری طور پہ؟ پراکسی انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے اور وہ کرے گا بھی. وہ ایک تو ثابت شدہ ہے, ایگزیکٹلی ایک ڈکلیئرڈ دشمن ہے وہ تو. یعنی بلوچستان میں بھی ان کے معاملات دیکھیں تو وہ تو کوشش کرے گا. اب جس طریقے سے متقی وہاں پہ گیا جو افغان فارن منسٹر ہے, اور وہاں پہ انڈین میڈیا نے جس طرح اس پورے وزٹ کو اچالا, اور متقی صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو بیانات دیے, اور کشمیر پہ جو ایک سٹانس ہے اس پہ بھی انہوں نے یعنی انڈین جو ہے اس کو ایڈمیٹ کیا. تو میرے خیال میں کہ وہ تو کوشش کرے گا, لیکن پھر بھی پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ انڈیا کی وجہ سے خراب نہ ہو. ٹھیک ہے, ہاں وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو تعلقات اگر خراب رہے ہیں تو ان کا سب سے جو بڑا بینیفیشری ہوگا وہ انڈیا ہوگا. اب وہ انڈیا کی وجہ سے دہشت گردی کر رہے ہیں تو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس معاملے اس میں؟ یعنی ڈپلومیٹک جو چینل ہے ان کو ایگزاسٹ کرنے چاہیے جتنے بھی ہو. ٹھیک ہے.